بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سارے بچے غور سے سنیں بات کو بھائی، توجہ سے، دھیان سے، شاباش، توجہ دھیان سے۔ جس قدر آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کے لیے بات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا، بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ اور آپ توجہ سے دھیان سے نہیں سنیں گے، بے توجہی سے سنیں گے، بند کر دو، بے توجہی اور بے دھیانی سے سنیں گے تو بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے سارے بچے پوری توجہ سے، پورے دھیان کے ساتھ بات کو سنیں۔ تھوڑی سی دیر کی بات ہوگی، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ اور بات ہم وہی کرتے ہیں جو آپ کے فائدے کے لیے ہو، جس میں آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہو، تھوڑا بہت فائدہ نہیں، بہت زیادہ فائدہ ہو۔ جس میں آپ کو نقصان ہوگا اس سے ہم آپ کو بچائیں گے کہ بھئی یہ کام نہ کرو، اس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، آپ پریشان ہو سکتے ہیں۔ جیسے مثال ہے، کوئی غلط چیز رکھی ہے، پلیٹ میں کھانا رکھا ہوا ہے، سڑا ہوا کھانا ہے، کھانا خراب ہو چکا ہے، پلیٹ میں سالن رکھا ہوا ہے، خراب ہو گیا، آپ اگر کھائیں گے تو اس سے آپ کا کیا ہوگا؟ نقصان ہو جائے گا نا، یہ نہیں ہوگا نقصان؟ کیا نقصان ہوگا بتائیے؟ یہ کیا نقصان ہوگا؟ پیٹ خراب ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ تو اسی طرح کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ عادتیں آپ کے اندر پیدا ہو گئیں، ابھی عبداللہ خان سیدھے بیٹھے، اور وہ عادتیں اگر آپ کے اندر رہ گئیں، اندر چلی گئیں، اور ان عادتوں کو آپ نے برا نہیں سمجھا اور آپ اسی طرح ان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، تو وہ عادتیں آپ کے اندر پکی اور پختہ ہو جائیں گی، اور بری عادتیں، اور اس سے آپ کو نقصان پہنچے گا بہت زیادہ۔ خراب کھانا کھانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کوئی بری عادت اگر آپ کے اندر پیدا ہو گئی، کوئی بری بات، کوئی بری چیز، تو وہ ہمیشہ رہے گی، وہ ہمیشہ رہے گی۔ مثال ہے، آپ کے اندر یہ عادت پیدا ہوگی، جھوٹ بولنا ہے، آپ کو غلط بیانی کرنی ہے، ہر بات کو آپ نے غلط پیش کرنا ہے، ہر بات کو آپ نے جھوٹ پیش کرنا ہے، تو آپ کا جھوٹ، آپ کی غلط بیانی چھپے گی نہیں، پتہ سب کو چل جائے گا کہ یہ بچہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایک دفعہ بچ جائیں گے آپ، دو دفعہ بچ جائیں گے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے جھوٹ کا سب کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ ادھر دیکھو، توجہ سیدھے بیٹھو۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی غلط بیانی، اذلان سنیں، معلوم چل جائے گی، پھر آپ کو سب بولا کریں گے نہیں تم تو ہمیشہ غلط بولتے ہو۔ آپ پھر سچ بھی بول رہے ہوں گے نا، تو آپ کی سچ بات کو بھی کیا سمجھا جائے گا؟ جھوٹ۔ بولے سارے، زور سے بولیے، یہ غلط عادت ہے۔ اسی طرح بہت ساری بری عادتیں، میں بہت ساری باتیں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں ابرار، اور ابھی بھی بتا رہا ہوں۔ اسی طرح کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے، گھر میں سے پیسے لیتے ہیں، امی کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، ابو کے پیسے رکھے ہیں، وہاں سے پیسے اٹھا لیے۔ اب کہنے کو کہہ رہے ہیں میں نے تو امی کے پیسے اٹھائے ہیں، لیکن یہ بھی تو چوری ہے، یہ بھی تو کیا ہے؟ یہ اچھی بات ہے؟ یہ بتائیں، بولے سارے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت بری بات ہے، کیونکہ یہ عادت اگر آپ کے اندر آج پیدا ہو گئی تو کل آپ دکان سے جا کر بسکٹ اٹھائیں گے۔ گھر کی عادت باہر نکل گئی، اب باہر سے یہ کام کریں گے۔ اس لیے چاہے کسی کی کوئی بھی چیز رکھی ہوئی ہو، ہم نے آپ کو ہمیشہ ایک ہی چیز سکھائی ہے کہ بغیر اجازت کسی کی چیز مت اٹھاؤ، مت استعمال کریں، مت لیں۔ ابو کا پین رکھا ہوا ہے، آپ کو وہ پین دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، آپ نے اٹھا کے رکھ لیا اپنے پاس۔ ابو تلاش کر رہے ہیں پین کی ذرا، کچھ دنوں بعد دیکھا آپ کے دراز میں وہ پین رکھا ہوا ہے۔ تو یہ کتنی بری عادت ہے، اس کو کہتے ہیں چوری۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ چوری۔ پھر یہ چوری چھوٹی ہوتی ہے گھر کی، پھر یہ چوری باہر نکلتی ہے، باہر کی دکان کی، پھر یہ چوری بن جاتی ہے ڈکیتی، ڈاکہ، پھر بڑے بڑے ڈاکو بنتے ہیں۔ کہاں سے عادت پیدا ہوئی؟ چیز اٹھا کر استعمال کر لی، چیز اٹھا کر استعمال کر لی۔ گھر کی چیز تو استعمال کریے، باہر کی تھوڑی استعمال کریے۔ گھر کی چیز استعمال کری تو باہر کی چیز استعمال کرنے کی ضرورت ہوئی۔ اس لیے ہم نے اپنے بڑوں سے ہمیشہ یہ سنا، کبھی بھی کسی کی چیز کی طرف دیکھو بھی نہیں، دیکھو بھی نہیں۔ مثال ہے، بسکٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ بچوں کے، لنچ رکھے ہوئے ہیں بچوں کے، پانی کی بوتلیں رکھی ہیں، پانی کی بوتل میں شربت بھی رکھا ہوا ہے۔ اب آپ گزرتے ہوئے دیکھتے جا رہے ہیں کس کی بوتل میں شربت ہے، کس کا لنچ، کون اپنے لنچ بسکٹ لایا ہے، کون ٹافی لایا ہے۔
کون چاکلیٹ لایا، یہی تو بری عادت ہے. یہ اچھی عادت ہے؟ بتائیں. آواز سے بولیے، زور سے بولیے، زور سے بولیں. تو بری عادت ہے. کسی کی چیز کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں آپ یہ نہیں کہیں کہ میں نے تو لی نہیں ہے، میں نے تو صرف دیکھا ہے. دیکھنا بھی بری بات ہے. دیکھنا بھی کیا ہے؟ بری بات ہے. دیکھنا بھی بری بات ہے. داؤد، یہ بری، کسی کی چیز کی طرف دیکھنا بھی، پھر دیکھنے سے کیا ہوگا؟ آپ اس سے مانگیں گے. مانگنا بھی بری بات ہے. ساتھ کھڑا کروں گی میں آپ کو. کھڑے ہو کے سنو تعلیم. کھڑے ہو جاؤ فوراً. دیوار کے ساتھ کھڑے ہو. اور سے سنو. تو کسی کی چیز کی طرف دیکھنا بھی یہ بری بات ہے. سیدھے بیٹھے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے دل میں اس چیز کی لالچ پیدا ہوگی. پھر آپ اس بچوں کو دیکھیں گے کھا رہے ہیں، آپ پہنچ جائیں گے یار مجھے بھی کھلاؤ. مانگنا اچھی بات ہے، مانگنا بھی تو بری عادت ہے. مانگنا بھی بری بات ہے، دیکھنا بھی بری بات ہے، مانگنا بھی بری بات ہے. آپ کو وہ چیز اچھی لگی، آپ نے چھپکے سے اٹھا لی بسکٹ، یہ کیا ہو گئی؟ چوری. بھی بری بات ہے. تو یہ بیٹا، یہ بچپن سے اگر آپ لوگوں کے اندر ایک بات پیدا ہو گئی، صرف ایک چیز کی، کسی کی چیز کی طرف دیکھنا نہیں ہے، کسی کی چیز کو استعمال نہیں کرنا، کسی سے کوئی چیز مانگنی نہیں ہے، کسی کی چیز کو اٹھانا نہیں ہے، یہ اگر ایک بات آپ کے اندر پیدا ہو گئی، ساری بری باتیں جو یہاں سے چلتی ہیں وہ سب سے بچ جاؤ گے آپ. سب سے کیا ہو جائے گا؟ میں نے بتایا نا، مثال دی، امی کے بٹوے سے پیسے نکالے، ابو کے پیسے رکھے، وہاں سے پیسے اٹھا رہی. یہ بری بات ہے نا، یہ بری عادت ہے. بھائی کے کمرے میں چلے گئے، بڑے بھائی ہیں آپ کے بھائی جان ہیں، ان کے روم میں آپ داخل ہو گئے. آپ کی بہن ہے، آپ ان کے روم میں داخل ہو گئے. بھائی جان کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، آپ کے بھائی کی، بھیا کی کوئی چیز رکھی ہے، آپ کی بہن کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، وہ اپنی کوئی چیز لائے ہیں، ان کی دراز آپ نے کھول دی. بغیر اجازت کی دراز کھولنا یہ بھی بری بات ہے. اب آپ چیک کر رہے ہیں کیا رکھا ہوا ہے تمہاری دراز میں. آپ ان سے پوچھ رہے ہیں میں تو دیکھ رہا تھا آپ کی دراز میں کیا رکھا ہوا ہے. آپ کو کس نے کہا ہے دیکھنے کے لیے؟ آپ کس کی جائز سے دیکھ رہے ہیں؟ سیدھے بیٹھے. آپ کس کی جائز سے دیکھ رہے ہیں؟ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے اندر دیکھنے کی بات کہاں سے پیدا ہو گئی؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں، کل کو اٹھا کر جیب میں رکھ لیں گے، چوری ہو جائے گی. میری باتیں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ مجھ سے بتائیے، بتائیں بھائی، میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ جن بچوں کو یہ باتیں آج سمجھ میں آ گئیں اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا لی یہ باتیں، سنو اور سے، ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں اگر آپ نے بٹھا لیا تو ہمیشہ کے لیے ان بری عادتوں سے آپ محفوظ رہیں گے. جو چوری کی عادتیں ہیں، ان سب سے آپ محفوظ رہیں گے. اور اگر آپ نے ان باتوں کو برا ہی نہیں سمجھا، برا ہی نہیں سمجھا، مثال ایک بچے کے اندر عادت ہے پیشاب کر لیتے ہیں شلوار میں، ان کے نزدیک برا نہیں ہے، تو وہ تو ہمیشہ پیشاب کر کے گھومیں گے شلوار میں. لوگ کہیں گے آپ کے پاس سے بدبو آ رہی، تو وہ کہیں گے کیا ہو گیا میرے پاس سے بدبو آ رہی، کیونکہ ان کے نزدیک پیشاب کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. ایک بچے کی عادت ہے گندے کپڑے پہننا، اس کے کپڑوں میں مٹی لگی ہوئی ہے، نشان پڑے ہوئے ہیں، چائے گری ہوئی ہے، سالن گرا ہوا ہے، نشان پڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا، کیونکہ ان کے نزدیک گندے کپڑے پہننا بری بات نہیں ہے. وہ اس کو برا ہی نہیں سمجھ رہے، اس لیے وہ پہن کے گھوم رہے ہیں. لیکن دوسرے دیکھنے والے کہنے بھائی کیسے کپڑے پہنے ہوئے آپ نے، کیسے کپڑے پہنے ہوئے آپ نے، آپ کے کپڑوں میں نشان چائے کا، سالن کا، مٹی لگی ہوئی ہے، آپ کو محسوس نہیں ہو رہا گندے کپڑے آپ کے؟ کیا ہو گیا گندے کپڑے پہنے ہوئے تو میں نے، کیونکہ ان کے نزدیک گندی چیز گندی نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو جو مزاج بنا رہا ہوں، سنو، میں جو آپ لوگوں کا مزاج بنا رہا ہوں وہ یہ مزاج ہے کہ بری بات، بری چیز کیا ہے، وہ بری ہے، اس کو چھوڑو. اس کو کیا چھوڑو، اس عادت سے بچو. اگر یہ باتیں آج آپ کے ذہن و دل و دماغ میں بیٹھ گئیں تو ہمیشہ کے لیے آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ برا سمجھیں گے. اور اگر آپ کے دل و دماغ میں یہ باتیں نہیں بیٹھی تو آپ نے دیکھا فریج میں کوئی جوس رکھا ہوا ہے، آپ ہی کے گھر کا فریج ہے، آپ ہی گھر کا فریج ہے، کسی اور کا فریج ہے؟ آپ ہی کے گھر کا فریج ہے، اس میں جوس کے ڈبے بھی رکھے ہیں اور وہ بھی رکھے ہیں، کین بھی رکھے ہوئے ہیں، جوسز کے کین رکھے ہوئے ہیں، کولڈ ڈرنک کے کین رکھے ہوئے ہیں، مثال دے رہا ہوں. تو اب کیا فرض بنتا ہے آپ کا؟ نکال کے پی لو. آپ کو تو فریج ہے، پی سکتے ہو. کیوں بھائی بتاؤ کیا فرض بنتا ہے؟ زور سے بولیے سارے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے گھر کا فریج ہے نا، کسی اور کا فریج تو نہیں، نکال کے پی لیں. ہاں عمر بولے سارے. ایک کین نکالے، ایک جوس کا ڈبہ نکالے، آرام سے بیٹھ کے پیے، کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کو. نہیں، آپ کے گھر کا فریج ہے، آپ کے لیے لائے ہوں گے ابو، لیکن پھر بھی آپ کا فرض کیا بنتا ہے؟ بولے سارے بولے. اپنے گھر کی چیز بھی پوچھ کر استعمال کرو گے تو انشاءاللہ باہر کی چیزوں کبھی استعمال ہی نہیں کرو گے.
بات کاشف آپ میری باتیں نہیں سن رہے؟ کیوں نہیں سن رہے آپ نے دیکھا کہ امی الماری میں آپ کے لیے بسکٹ لائیں، آپ کے لیے لائیں ہیں، امی نے الماری میں رکھے ہیں، بسکٹ کے ڈبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، گھر میں لا کے رکھتے ہیں نا لنچ دینے کے لیے، بسکٹ لا کے رکھے ہوئے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ الماری کھولی، بسکٹ 4-6 نکالے، جیب میں ڈالے، ایک کزن کو دے دیے، ایک بھائی کو دے دیے، ایک بھائی کو دے دیے. اچھا کام کیا آپ نے. آپ کو کس نے دیا تقسیم کرنے کی اجازت؟ کسی کو دی آپ نے؟ آپ سے امی نے کہا تھا بسکٹ نکال کے آپ تقسیم کرنا شروع کر دو، بولا تھا امی نے؟ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی اجازت دی تھی؟ نہیں. پھر آپ کو تو اپنے لیے بھی لینے کی اجازت نہیں تھی. آپ نے الماری کھولی، بسکٹ نکالے، کھائے، اور دوسروں کو بھی کھلا رہے. غصہ کس کو آئے گا؟ غصہ کس کو آ رہا ہے؟ بولے سارے. امی آپ کو دیکھ کے غصے سے دیکھ رہی ہیں. امی آپ کو غصے سے دیکھ رہی ہیں کہ تمہارے اندر کہاں سے پیدا ہو گئی کہ الماری کیوں کھولی میری؟ کس کی اجازت سے الماری کھولی آپ نے؟ کس کی اجازت سے الماری کھولی؟ آپ سے سوال کیا جائے گا. پھر آپ نے کس کی اجازت سے بسکٹ نکالے؟ پھر آپ کو کس نے کہا تھا سب کو تقسیم کرو بسکٹ؟ اجازت لی آپ نے؟ پوچھا آپ نے؟ اس پر آپ کی ڈانٹ لگے گی کیونکہ آپ نے ایک غلط کام کیا. کیا کیا آپ نے؟ بولے سارے بولے. غلط کام کیا. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ الماری کھولیں. الماری کھولنا بھی آپ کو اجازت سے. جریر نیند آ رہی ہے آپ کو، سیدھے بیٹھیں تحیاتی شکل میں. آپ کے لیے اس کی اجازت نہیں. سارے بچے تحیاتی شکل میں بیٹھے. جلدی شاباش جلدی. اذلان سیدھے اذلان. آپ بہت سو رہے ہیں آج. آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے سائم کہ آپ الماری کھولیں اور بسکٹ نکالیں. اس کی اجازت ہے آپ کو؟ نہیں. میں تو یہاں بھی کہتا ہوں بچوں کو ایک بات اور سکھاتا ہوں. الماری تو امی کے کمرے کے اندر ہے. امی کے کمرے کے اندر جانے کی بھی اجازت لینی چاہیے. اگر آپ امی کے کمرے میں جا رہے ہیں، ابو کے کمرے میں جا رہے ہیں، تو کیا لینی چاہیے آپ کو؟ اجازت. یہاں تک کی بات ہے. الماری کمرے کے اندر ہے. الماری تک تو آپ بعد میں پہنچیں گے. پہلے تو کمرہ ہے، پہلے روم ہے. اس روم میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لو. امی میں آپ کے روم میں جا سکتا ہوں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ جانے کی وجہ بھی بتائیں کہ میں اس کام کے لیے جانا چاہ رہا ہوں. آ رہی ہے میری باتیں سمجھ میں؟ آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی؟ تو کیا چیز پیدا ہوگی آپ لوگوں کے اندر کہ آئندہ کوئی بھی چیز، کسی کی بھی چیز بغیر اجازت کے استعمال، زور سے بولیے، نہیں کرنی. یہ کیا ہے؟ چوری ہے. یہ کیا ہے؟ اور آپ کو میں بتاؤں چوری کی سزا قرآن کریم میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹ دو. سعودیہ میں اگر کوئی چور پکڑا جاتا ہے چوری کرتے ہوئے، اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹ دیتے ہیں. جہاں پہ اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی شریعت ہوگی، اسلامی نظام ہوگا، اسلامی نظام نافذ ہوگا، اللہ کے احکامات پر عمل ہوگا، وہاں پہ چور کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹو اس کے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کی ہے. اور گھر کی سزا یہ کہ اس کے اوپر کم سے کم 10 ڈنڈے مارنے چاہیے. کیوں یہ حرکت کری آپ نے؟ آگے میری بات سمجھیں. سب بچوں کو عمل کریں گے سارے بچے انشاءاللہ. بس یہ عادت بنا لو اپنے اندر کے کسی کی بھی چیز بغیر اجازت کے نہیں اٹھانی، کسی کی بھی چیز بغیر اجازت کے نہیں اٹھی. یہ عادت بنا لو، بس پکی عادت بنا لو. یہ عادت کتنی آپ کو بھوک لگ رہی ہو، کتنا ہی آپ کا دل چاہ رہا ہو، آپ نے کسی کی بھی چیز بغیر اجازت کے نہیں لینی. سب بچے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اذان راتوں کب سوئے تھے آپ؟